اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم۔ کیونکہ جمہور مفسرین کے ہاں گزشتہ کلام جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا ہے، اسی کلام کا تسلسل ہے کہ اس سے بظاہر جو کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا ایسا ارادہ نہیں ہو، بظاہر اس سے جو ہے تزکیہ نفس محسوس ہوتا ہے اس بات سے، ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب، اسی چیز کی آگے جو ہے نفی کی جا رہی ہے۔ یعنی میرے تزکیہ نفس کا شبہ پیدا ہو رہا تھا، اس کی اصالہ کے لیے فرما دیا وما ابرئ نفسی، یعنی یہ محض اللہ ہی کی رحمت ہے، وگرنہ میں اپنے نفس کو بھی بری نہیں سمجھتا۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، اس لیے کہ بے شک نفس تو حکم دینے والا ہے، امارۃ مبالغہ کا صیغہ ہے، یعنی وہ ہر وقت انسان کی ٹوب میں لگا رہتا ہے، بالسوء برائی کا، حکم دینے والا ہے برائی کا، الا ما رحم ربی، مگر جس پر میرا پروردگار رحم کرے۔ تو نفس کی انہی حالتوں کے اعتبار سے جو ہے نا، کیفیات کے اعتبار سے نفس کی تین قسمیں، ایک تو یہی امارۃ بالسوء، یعنی وہ درجہ، اس کا ایک درجہ ہے نفس امارہ اس کو بولتے ہیں، یعنی جو نفس انسان کو برائیوں کا کیا کرنے والا، حکم دینے والا۔ جیسے حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفہوم یہ ہے کہ اس دوست کا کیا حال ہے کہ جس کو انسان کیا کرتا ہے، کھلاتا پلاتا ہے، اس کا خیال رکھتا ہے، لیکن وہ انسان کو کیا کرتا ہے، نقصان پہنچاتا ہے، برائیوں میں مبتلا کرتا ہے۔ اور پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جو دوست اور وہ جو ساتھی ہے وہ نفس ہے۔ دوسری قسم ہے نفس لوامہ، یعنی انسان سے اگر کوئی برائی سرزد ہو جائے، کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو وہ اس کو ملامت کرتا ہے۔ اور تیسرا درجہ ہے نفس مطمئنہ۔ نفس مطمئنہ یہ ہے کہ انسان کی طبیعت جو ہے اس کے اندر برائی سے نفور پیدا ہو جائے، نفرت پیدا ہو جائے، یعنی وہ اس حد تک مجاہدہ کرے، ریاضت کرے، کوشش کرے کہ اب اس کا نفس جو ہے نا وہ اس کو برائیوں کی طرف نہیں لے کے جائے، اس کو کہتے ہیں نفس مطمئن۔ اور نفس لوامہ اور مطمئنہ دونوں جو ہے نا بڑے عظیم، جیسے نفس لوامہ کی بھی قسم کھائی گئی سورہ قیامہ کے اندر۔ اب وہ فرما رہے ہیں ان ربی غفور الرحیم، بے شک میرا پروردگار بخشنے والا مہربان۔ تو اس آیت میں بھی وہی اختلاف ہوگا جو آخری آیت میں تھا کہ حضرت جمہور کے ہاں تو یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا ہی قول ہے، اور بعض مفسرین کے ہاں یہ امراۃ عزیز کا قول۔ وقال الملک ائتونی بہ استخلصہ لنفسی، اب وہ جو بادشاہ تھا نا جس نے خواب دیکھا تھا، اس نے کہا کہ ائتونی بہ، یعنی اس شخص کو میرے پاس لے کر آؤ۔ ابھی یہ بادشاہ کے پاس نہیں ہے، وہ پیچھے جو سارا کلام ہوا نا، ابھی تو یہ سارا معاملہ ہو رہا تھا حضرت یوسف علیہ السلام اور وہ جو شخص گیا وہ اور عزیز مصر، ان کے درمیان۔ اب بادشاہ نے کہا کہ ان کو لے کر آؤ تاکہ میں ان کو کیا کروں۔ جب اس نے یہ تعبیر سنی نا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ تدبیر اور تبشیر بھی، تو وہ بڑا متاثر ہوا اس بات سے۔ اس نے کہا کہ اس شخص کو لے کر آؤ استخلصہ لنفسی، تاکہ میں ان کو اپنے لیے کیا کر لوں، خاص کر لوں، یعنی ان کو اپنا مقرب بنا لوں، خاص بندہ بنا کر رکھوں۔ کہ بادشاہ کون ہے؟ ریان بن ولید، عزیز مصر اور ہے، عزیز مصر اسی بادشاہ کے وزیر۔ فلما کلمہ، جب حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے بات چیت کی،
قال انک الیوم لدینا مکین امین. تو یہ ایک صورت یہ ہے کہ اس میں فاعل جو ہے نا بادشاہ ہو. جب اس بادشاہ نے بات چیت کی ہے یوسف علیہ السلام سے تو اس نے کہا کہ آج کے دن آپ جو ہیں ہمارے پاس یعنی ایک بڑے معتبر اور امانت دار ٹھکانے میں. تو اب یہ ساری بات چیت تھی، وہ درمیانی قصہ یہاں مذکور نہیں ہے، وہ قرآن کی سیاق سے سمجھ آ رہا ہے کیونکہ قرآن کا بظاہر جو مقصد ہے وہ بیان تاریخ نہیں، قصہ کا بیان نہیں. تو اب ان کا سارا مکالمہ ہوا تو ساری بات چیت تھی. تو یوسف علیہ السلام نے پھر ان سے کہا کہ ایک عرصے تک تو انہوں نے ان کو مہمان بنا کر رکھا اور اس پر بات چیت چلتی رہی کہ اب یہ قحط کے سال خوشحالی کے سال ہوں گے، پھر قحط کے سال ہوں گے، تو یہ سارا نظام کیسے چلے. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اجعلنی علی خزائن الارض، کہ مجھے آپ کیا بنا دیں، زمین کے خزانوں پر مقرر کر. یعنی مزید وزارت خزانہ جو ہے نا وہ مجھے دے. انی حفیظ علیم، بے شک میں کیا ہوں نگہبانی کرنے والا، جاننے والا. تو دو صفات انہوں نے یہاں اپنی بیان کی، ایک تو حفاظت کرنے والا نگہبان، اور دوسری علیم یعنی اس کام کی مہارت رکھنی ہوگی. تو اس سے معلوم ہوا کہ کسی کو بھی عہدہ دینے کے لیے جو ضروری چیزیں وہ یہ کہ ایک تو اس میں کیا امانت داری ہو، اور دوسرا یہ کہ وہ اس کام کی مہارت بھی رکھے. وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسی طرح ہم نے ٹھکانہ عطا کیا یوسف علیہ السلام کو زمین میں، يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ، کہ وہ اب ٹھکانہ بنائیں یعنی پناہ بنا لیں اس زمین میں، حیث یشاء جہاں وہ چاہیں. نصیب برحمتنا من نشاء، ہم عطا کرتے ہیں اپنی رحمت سے جس کو چاہتے ہیں، اور ہم ضائع نہیں کرتے نیکوکاروں کی اجر. یعنی جو شخص اللہ کے لیے کوئی نہ کوئی نیکی کرتا ہے اور استاد پر اس نیکی پر کاربند رہتا ہے، قائم رہتا ہے، تو ہم ایسے لوگوں کی نیکیوں کو ضائع نہیں کرتے. یہ تو دنیا کا معاملہ ہو گیا. والا اجر الآخرتی، اور آخرت کا اجر، کیونکہ جو پرانے اردو تراجم ہے اس میں اگر آپ دیکھو گے تو وہ اجر کا ترجمہ کرتے ہیں نیند، نون یا غاف. آخرت کا جو اجر ہے خیر للذین آمنوا، وہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، وکانوا یتقون، اور وہ یعنی پرہیزگاری کی راہ انہوں نے اختیار کی. تو اب انہوں نے اسی عرصہ کے دوران یہ ہوا کہ جو عزیز مصر تھے وہ وفات پا گئے، تو بادشاہ نے ان کو عزیز مصر کی جگہ مقرر کر دی. یہ بعض روایات میں آتا ہے کہ عزیز مصر کو موضوع ہٹا کر ان کی جگہ جو ہے ان کو مقرر کر دی. بہرحال یہ دونوں روایتیں ہیں. عزیز مصر جو ہیں وہ کتفیر سے، کتمیر آپ پڑھتے ہیں نا 22ویں پارے میں، وہی لفظ ہے لیکن فا کے ساتھ، کتفیر. اور اسی کے پھر جو ہے نا مختلف تلفظ ہیں. کسی نے اس کو کوتی فار بھی لکھا ہوا ہے تو کے ساتھ، کتفیر بھی اور کوتی فار بھی. اور بعض برحال تفصیلی روایات ہیں کہ عزیز مصر کے انتقال کے بعد پھر جو یہ امراۃ عزیز تھیں زلیخا، ان سے پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کر نکاح کر. اب یہاں ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اجعلنی علی خزائن الارض، عہدے کا طلب کرنا. ایک تو یہ نا کسی کو کوئی عہدہ مل جائے، جس کے بارے میں حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایسے شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوتی ہے. ایک یہ ہے کہ کسی شخص کو عہدہ نہ ملے بلکہ وہ خود امارت کو طلب کرے، اس کے بارے میں تو حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا. حضرت عبد الرحمن بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص کوئی عہدہ یا امارت طلب کرے، کوئی منصب خود طلب کرے، اس کا بوجھ یعنی اس کی جتنی بھی ذمہ داریاں
لفظ سے جو جتنے بھی متعلقات ہیں اس کے، وہ سارے اسی شخص کے کندھوں پر ڈال دی جاتی ہیں۔ تو یہاں تو وہ کیا کر رہے ہیں، خود کہہ رہے ہیں اجعلنی علی خزائن الارض۔ اس کا جواب یہ ہے کہ احادیث میں جو اس پر سختی آئی ہے، جو ممانعت آئی، یہ اس وقت ہے جب طلب کرنا جو ہے نا کسی منصب کی امید کے لیے ہو، حب جاہ جس کو کہتے ہیں، کسی منصب کا حصول ہو، اور وہاں پر مقصد جو ہے نا وہ صرف کیا ہو، کوئی ذاتی مقاصد۔ لیکن اگر کوئی شخص ہے وہ لوگوں کے مفاد میں یہ نیک نیتی کے ساتھ یہ بات کو سمجھتا ہے، ان حالات کے اندر جو ہے میں اس کام کا زیادہ اہل ہوں بنسبت دوسروں سے، اس وقت جو ہے ایسا مطالبہ کرنے کے اندر کوئی مذائقہ نہیں، کوئی حرج نہیں، اور یہ آج بھی حاصل ہے۔ یہ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے تو پھر اس وقت، اور اس کے نیک نیتی ہو، اس کا مقصد لوگوں کی خیر خواہی ہو، تو پھر یہ مطالبہ کیا جا سکتا ہے۔ ممانعت اس صورت میں ہے جب مقصد کیا ہو، کوئی ذاتی اغراض، کوئی ذاتی مقاصد جو ہے نا وہ پیش نظر ہو، اس صورت میں ممانعت۔ باقی اس میں دوسرا مسئلہ یہ آتا ہے اسی آیت سے متعلق کہ کفار کے ہاں کیا کرنا، ملازمت کرنا، اس کا بھی مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس سے انسان کیا جو ہے جو اس کی اپنی دینی زندگی ہے اس میں کوئی رکاوٹ نہیں پیدا ہو رہی، کوئی حرج لازم نہیں آ رہا، تو پھر ٹھیک، یا وہ کوئی ایسا کام نہ ہو جو صراحتاً یعنی جن کو شریعت نے کیا قرار دیا، حرام قرار دیا۔ وجاء اخوۃ یوسف فدخلوا علیہ فعرفہم وہم لہ منکرون۔ اب یہاں سے اس قصے کا ایک نیا رخ شروع ہو رہا ہے، وہ یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر مقرر ہو گئے۔ اسی دوران یہ ہوا کہ 7 سال گزر گئے، جن کی تفصیل یہاں نہیں، خوشحالی کے 7 سال گزر گئے۔ اب جو ہے نا قحط کے سال شروع ہو گئے، اور وہ قحط ایسا پڑا کہ آس پاس کی جو ریاستیں تھیں نا وہ بالکل اناج کی محتاج ہو کر رہ گئے، اور مصر کے اندر چونکہ ان لوگوں نے اس کی حفاظت کا انتظام کر رکھا تھا، اب سب کو معلوم تھا کہ جو مصر کے عزیز ہے نا، عزیز مصر جو ہے اس وقت یعنی حضرت یوسف علیہ السلام، ان کے پاس غلہ کیا ہے، موجود ہے۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان دنوں کے اندر شاہی جو باورچی تھا اس کو بھی کہہ رکھا تھا کہ وہ کھانا جو ہے نا صرف ایک وقت کا بنے، تاکہ جتنی بھی کابینہ ہے، جو ریاست نظام چلانے والے لوگ ہیں انتظامیہ کے، ان کو لوگوں کی بھوک کا کیا رہے، احساس رہے۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ خود انہوں نے کھانا تک انتہائی کم کر دیا، تاکہ لوگوں کی جو تکلیف ہے اس کا احساس جو ہے نا وہ ہمارے اندر زندہ رہے۔ اب یہ لوگ یہ کرتے تھے کہ ہر شخص کو ایک اونٹ غلہ فروخت کرتے تھے، ایک اونٹ سے زیادہ کسی کو نہ، ایک شخص کو۔ اب جب یہ بات مشہور ہوئی تو یہ بات وہاں سے جو ہے کنان کی بستی جہاں سے یعقوب علیہ السلام تھے وہاں تک بھی پہنچی۔ ان کے بیٹوں نے اپنے والد سے کہا کہ اس طرح جو ہے نا ہم وہاں جاتے ہیں، عزیز مصر سے غلہ وغیرہ لے لیں گے، اور یہاں تک جو ہے وہ اس کا جواب بھی ہو، جس صورت کے شان نزول میں سوال تھا نا کہ آل یعقوب جو ہے وہ شام کو چھوڑ کر مصر میں کیوں آباد ہو، یہاں تک اس کا جواب بھی ہو کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب عزیز مصر بن گئے۔ اب یہ بھائی ان کے پاس آئے، اور جیسے تفسیر روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے ان کا بہت زیادہ اکرام کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام تو چونکہ اس وقت چھوٹے تھے جب ان کا یہ سارا معاملہ ہوا، اور وہ بھائی اس وقت بڑے تھے، یہ ان کے اللہتی بھائی تھے سارے، باپ شریف۔ تو یوسف علیہ السلام نے ان لوگوں کو پہچان لیا، ان میں کوئی زیادہ تغیر نہیں ہوتا۔ یوسف علیہ السلام میں تو چونکہ بچپن سے جوانی میں آ گئے تو وہ ان کو نہ پہچان سکے، تو وہ باتوں میں یوسف علیہ السلام نے تحقیق کی تو انہوں نے بتایا کہ ہمارے ایک اور بھائی بھی ہے،
لیکن ہمارے والد صاحب جو ہے نا ان کو نہیں بھیج سکتے. وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حقیقی بھائی بنیامین، یہ 10 جو ہیں یہ اللہتی بھائی ہیں، باپ شریف، وہ حقیقی بھائی. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے کہا کہ آئندہ جب بھی آپ نے آنا ہے نا اس کو لے کر آنا ہے، ورنہ غلہ نہیں بھیجے. اور دوسرا یہ کیا کہ آپ نے اپنے جو خادم تھا اس کو یہ حکم دیا کہ ان کا جتنا بھی سرمایہ ہے نا اس کو واپس کر دو، وہ ان سے نہیں لی. اس کے برحال اس پر اشکال یہ ہوتا ہے نا کہ وہ تو ریاست کی چیز تھی، انہوں نے سرمایہ کیسے واپس کر دیا. اس کے برحال مختلف توجیحات جواب دیے گئے. ایک تو یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے یعنی انہوں نے سوچا کہ پتہ نہیں ان لوگوں کے پاس مزید غلہ کے لیے جو ہے سرمایہ بھی ہوگا یا نہیں ہوگا، اس وجہ سے انہوں نے کیا کر واپس کر دیے. اور ایک تو جی یہی وہ اسی کے ساتھ ہے کہ آپ نے ان لوگوں سے جو ہے اس کے یعنی سرمایہ لینا اس کو مناسب نہیں سمجھا، اور آپ نے اپنی طرف سے اس میں یعنی بیت المال کو اپنی طرف سے کیا کرنا، رقم ادا کرنا. اور ایک تو جی یہ کی جاتی ہے کہ آپ کو معلوم تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہے وہ اللہ کے نبی ہیں، تو جب وہ دیکھیں گے کہ اس طرح بیت المال کا جو مال ہمارے پاس آ گیا تو وہ اس کو اپنے پاس نہیں رکھیں گے. تو یہ ایک تدبیر تھی تاکہ دوبارہ یہ لوگ کیا ہو جائیں، دوبارہ یہ لوگ آئیں. ایک بات ہے. پھر یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب یہ ساری بات معلوم ہو گئی تو انہوں نے پھر بھی اس کا اظہار کیوں نہیں کیا کہ اپنے والد کے پاس جانے کی خواہش نہیں کی؟ تو اس کا جواب یہ کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حکم ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حکم کے طور پر اس کو کیا رکھا گیا، پوشیدہ رکھا. تو اب اسی چیز کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وجاء اخوۃ یوسف، اور آئے یوسف علیہ السلام کے بھائی فدخلوا علیہ، وہ ان کے دربار میں حاضر ہوئے. فعرفہم، یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا. وہم لہ منکرون، اور وہ ان سے بے خبر تھے، یعنی انہوں نے یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچانا. اور جیسے آگے اب یہ بات آئے گی بھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے نا وہ اپنا چہرہ چھپا کر رکھتے تھے. وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ، جب ان کا سامان تیار کر دیا، قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَكُم مِّنْ أَبِيكُمْ. اب وہ بھی جو درمیانی ان کا مکالمہ ہوتا رہا یوسف علیہ السلام نے جو ساری تحقیق، وہ چونکہ براہ راست قرآن کا موضوع نہیں ہے تو وہ ضمناً اس سے کیا ہو رہا ہے معلوم ہوا. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ آئندہ اس بھائی کو بھی لے کر آنا جو تمہارے والد سے، یعنی وہ تمہارے اللہتی بھائی ہیں جو دوسرے جن کو تم نہیں لے کر آئے. الا ترون انی فی الکیل، کیا آپ لوگوں نے نہیں دیکھا کہ ایک تو میں کیل بھی پورا کر رہا ہوں، وزن میں حالانکہ قحط کے دن ہے کوئی کمی نہیں، اور دوسرا یہ وانا خیر المنزلین، اور میں کیا ہوں بہتر مہمان نوازی کرنے والا. فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ، اگر آئندہ آپ ان کو نہ لے کر آئے، فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي، تو آپ لوگوں کے لیے میرے پاس کوئی کیل نہیں ہو. وَلَا تَقْرَبُونَ، اور نہ ہی آپ لوگ میرے قریب آنا. قَالُوا سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ، اور انہوں نے کہا کہ سنراود، ہم کیا کریں گے، اپنی اس خواہش کا اظہار کریں. یہ جو ایک خواہش ہے نا اس کا ہم اظہار اپنے والد کے سامنے کریں گے بنیامین سے متعلق. وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ، اور بے شک ہم ایسا کرنے والے ہیں. جب انہوں نے دیکھا نا کہ عزیز مصر کا ہمارے ساتھ اتنے اکرام والا معاملہ ہے. وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ جَعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ، اور انہوں نے اپنے نوجوانوں سے جو ان کے خدام تھے ان سے بھی کہہ دیا اجعلوا بضاعتهم، ان کا جو سامان ہے، ان کی جو پونجی ہے، بضاع جو راس المال یہ لے کر آئے تھے، ان کو فی رحالہم، ان کے کجاووں میں ہی ڈال دو. لعلہم یعرفونہا اذا انقلبوا الی اہلہم یرجعون، تاکہ شاید کہ اس کو پہچان لیں جب یہ لوٹیں اپنے اہل کی طرف، اور تاکہ دوبارہ یہ لوگ کیا کریں، لوٹ آئیں. فلما رجعوا الی ابیہم، بس جب وہ اپنے والد کے پاس لوٹے، قالوا یا ابانا منع منا الکیل، انہوں نے کہا کہ اے ابا جان ہم سے کیل روک دیا گیا، یعنی آئندہ کے لیے اب ہمیں غلہ نہیں دیا جائے گا.
فارسل معنا اخوانا نقتل، ہمارے ساتھ جو ہے نا ہمارے بھائی کو بھیجیں، نقتل، تاکہ ہم کیل کر سکیں، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اب دوبارہ وہی دو تاکیدیں، اور بے شک ہم اس کی کیا کریں گے، نگہبانی کریں گے، حفاظت کریں گے۔ اور قال هل آمنكم علیہ الا كما امنتكم علی اخیہ من قبل، یعنی کیا میں مامون ہو جاؤں تم پر، یعنی کیا میں تمہارا اعتماد کر لوں، هل آمنكم علیہ، یعنی کیا میں تم پر مامون ہو جاؤں، تمہاری طرف سے بے خوف ہو جاؤں، تم پر اعتماد کر لوں، الا كما امنتكم علی، اسی طرح جیسا کہ میں نے تم پر اعتماد کیا تھا، علی اخیہ من قبل، اس کے بھائی پر اس سے پہلے، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام۔ اور دوسری طرف آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے مجھے امید بھی ہے، اللہ خیر الحافظ، اللہ تعالیٰ جو ہے بہترین حفاظت کرنے والے ہیں، وَهُوَ ارحم الراحمین، اور وہ بڑے رحم کرنے والے ہیں، بڑی رحم کرنے والی ذات ہے۔ تو مطلب کیا کہ یعنی مجھ پر اللہ تعالیٰ جو ہے دو بیٹوں کی مصیبت کیا نہیں کریں گے، یعنی ان کے جو ہے کھونے کا جو ہے غم ہے اس کو جمع نہیں کریں گے۔ وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ، اب یہ ساری بات ہو گئی، اب جب انہوں نے اپنا سامان کھولا، وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ، انہوں نے دیکھا کہ ہمارا تو سرمایہ بھی ہماری طرف کیا گیا، واپس لوٹا دیا گیا۔ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا نَبْغِي، انہوں نے کہا کہ اے ابا جان، مَا نَبْغِي، یعنی ہمیں اور کیا چاہیے، ایک تو ہمیں گندم بھی مل گئی اور جو ہمارا سرمایہ تھا وہ بھی واپس لوٹا دیا گیا۔ هَذِهِ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا، کہ یہ ہمارا سرمایہ ہے جو ہماری طرف کیا کر دیا گیا، لوٹا دیا گیا۔ وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ، اور ہم کیا کریں گے، اپنے اہل کے لیے غلہ لے کر آئیں گے، وَنَمِيرُ أَهْلَنَا، اپنے اہل کے لیے غلہ لے کر آئیں گے، وَنَحْفَظُ أَخَانَا، اور اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے، وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ، اور ہم زیادہ کریں گے ایک اونٹ کا کیل، جب اس بھائی کو بھی لے جائیں گے تو ایک اونٹ غلہ ہمیں کیا ملے گا، زیادہ ملے گا۔ ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ، یعنی یہ تو بڑا آسان کیل، ایک معنی، یعنی اب تو غلہ لانا اور آسان ہو گیا، ایک معنی دے، ایک معنی یہ کہ یہ تو جو اس وقت ہم کیل لے کر آئے نا یہ بڑا تھوڑا ہے، ہم مزید کیا کریں گے، لے کر آئیں گے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام چونکہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے تو، اور پہلے بھی وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کھو چکے تھے، اب حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ میں ہرگز اس کو تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا، مگر یہ کہ پہلے تم کیا کرو، یعنی پختہ ان سے عہد لیے کہ تم لوگ اس کی کیا کرو، حفاظت کرو، پھر اس کو ہر حال میں کیا لے کر آؤ گے، واپس لے کر آؤ گے، ظاہر اس بات بھی پختہ کر لیا۔ اور اس کے بعد انہوں نے فرمایا اللہ علی ما نقول وکیل، یعنی جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں اس پر اللہ تعالیٰ ہی کارساز، اور توکل کو بھی بھروسہ اللہ تعالیٰ ہی پر رکھا، تو یہی حکم ہے، پہلے اسباب کو اختیار کرو، پھر جو ہے بھروسہ کیا رکھو، اللہ تعالیٰ پر رکھو۔ اور پھر اگلی آیت سے بھی یہ چیز معلوم ہو رہی ہے کہ پہلے کیا کرنا ہے، تدبیر کرنی ہے، تقدیر پر بھی ایمان رکھنا ہے، لیکن تقدیر پر تکیہ کر کے تدبیر نہیں چھوڑنا۔ جیسے کہا جاتا ہے نا کہ جو یعنی جس نے قسمت مقدر لکھا ہوا ہے وہ اس کو بدلنے کا بھی اختیار رکھتا ہے۔ تو اب یعقوب علیہ السلام نے فرمایا قال لن ارسلہ معکم، کہ میں ہرگز ان کو تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا، حتیٰ تؤتونی موثقا من اللہ، یہاں تک کہ تم مجھے پختہ عہد دو اللہ کی طرف سے، مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کے نام پر، لتأتوننی بہ، کہ تم ان کو ضرور بھی ضرور کیا کرو گے، واپس لے کر آؤ، میرے پاس لاؤ گے، الا ان یحاط بکم، مگر یہ کہ تمہیں گھیر لیا جائے، کوئی آزمائش، کوئی ایسی مصیبت تم پر آ جائے۔ فلما آتوہ موثقہم، پس جب انہوں نے پختہ عہد لے لیے، قال اللہ علی ما نقول وکیل، اچھا اب یہاں پر یہ خیال رکھنا ہے کہ یہ جو ہے نا لفظ اللہ یہ مبتدا ہے، اور قال کا فاعل حضرت یعقوب علیہ السلام، ٹھیک ہے، یہ لفظ اللہ جو ہے یہ قال کا فاعل نہیں ہے،
قال کہا یعقوب علیہ السلام، ٹھیک ہے، اس چیز کا خیال رکھنا ہے، اللہ علی ما نقول وکیل، یہ مقول ہے، اور قال کا فاعل کون ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام. تو قال اللہ، یعنی لفظ اللہ کو قال کا فاعل نہیں بنانا. کہا یعقوب علیہ السلام نے اللہ علی ما نقول وکیل، یعنی جو کچھ بھی ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس پر کیا ہے؟ کارساز. یعنی ظاہر اس بات بھی پختہ کر لیے اور اللہ تعالیٰ پر بھی بھروسہ رکھا. اچھا، اب یہ لوگ جو پہلی مرتبہ گئے تھے نا مصر میں، تو اکٹھے گئے تھے. اب چونکہ بادشاہ نے بھی ان کے ساتھ خصوصی اکرام کیا، تو اب یہ لوگوں کی نظروں میں اور جیسے بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ یعنی ان کے جو قد تھے نا وہ بہت اونچے تھے اور یہ نمایاں پہچانے جاتے تھے لوگوں میں. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس غرض سے کہ انہیں کوئی نظر وغیرہ نہ لگے، کوئی مصیبت نہ ان پر آ جائے، تو نظر بد اور حسد سے بچانے کے لیے آپ نے ان کو حکم دیا کہ اب جب جاؤ گے نا تو مختلف دروازوں سے کیا ہونا؟ داخل ہونا. تو یہ اپنی طرف سے انہوں نے کیا کی؟ تدبیر کی کہ یہ کس سے بچ سکیں، کسی آزمائش سے مصیبت. البتہ انہوں نے کہا کہ اگر تقدیر کی طرف سے کوئی چیز ہونی ہوئی تو وہ تو برحال کیا رہے ہو کر رہے. فقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد، حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے بیٹو مت داخل ہونا ایک دروازے سے، وادخلوا من ابواب متفرقہ، بلکہ تم لوگ داخل ہونا مختلف دروازوں سے. وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، یعنی میں تمہارے کام نہیں آؤں گا اللہ کی طرف سے کسی ذرا بھی. ان الحکم الا للہ، حکم جو ہے وہ اللہ ہی کا ہے. علیہ توکلت، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور اسی پر چاہیے کہ فلیتوکل المتوکلون، توکل کرنے والے کیا کریں؟ بھروسہ کریں.